یہودیوں کے باطل خیالات کیا ہیں اور وہ اپنے کو کیسا سمجھتے ہیں، اور وہ بے دریغ ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں، اور ان کے مطابق قیامت کے دن ان کو کتنی سزا دی جائے گی۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، یقین اور محکم والی کتاب ہے۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 24ویں، 25ویں اور 26ویں آیت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 24ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ حکم خدا سے یہ روگردانی اور فرار اس لیے تھا کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ جہنم کی آگ کچھ ہی دنوں کے علاوہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اس قسم کے جھوٹ اور افتراء اور خیالی اندازے دین میں ان کی فریب خوردگی کا سبب بن گئے۔ سورہ آل عمران کی 24ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے نکات کو۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہودیوں کے باطل خیالات اور بیہودہ نعروں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم برتر نسل کے افراد اور خدا کے دوست ہیں، اور قیامت میں ہمیں ان 40 دنوں کے عذاب کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ملے گی جن میں ہمارے آبا و اجداد نے گوسالہ پرستی کی تھی۔ اسی قسم کے خیالات ان کے مغرور اور گمراہ ہو جانے کا سبب بنے۔ دور حاضر کے اسرائیلی یہودی بھی اسی نسلی برتری کے گمان میں مبتلا ہو کر کسی بھی قسم کے ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی 25ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، گمراہی کا سرچشمہ خرافات اور بے بنیاد عقائد ہیں۔ دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہے باطل دین کی بنا پر ہو یا برتر نسل کی بنا پر ہو منع ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تین، سزا کی نسبت بے فکر ہونا اور محفوظ تصور کرنا گمراہی کا سبب ہے۔ چار، یہود قیامت اور جہنم کو قبول کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے تھے۔ پانچ، اللہ کی عدالت میں سب لوگ برابر ہیں۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 25ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خدا کے قہر و غضب سے بچے ہیں تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک یقینی دن کے لیے اکٹھا کریں گے اور ہر شخص کو اس کے کیے کی مکمل جزا یا سزا دی جائے گی اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی 25ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، قیامت کو یاد رکھو اور خرافات کو ختم کرو۔ دو، سزا اور جزا عمل کی بنیاد پر ہے، آرزو و گمان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تین، کوئی عمل ختم یا نابود نہیں ہوگا بلکہ اس کے مالک کو لوٹا دیا جائے گا۔ چار، عدالت الہی میزان عدل پر قائم ہوگی، ہر شخص اپنے کیے ہوئے کا نتیجہ پائے گا۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدیر. کہہ دو کہ اے اللہ تو ہی حکومتوں کا مالک ہے، جسے تو چاہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت حکومت دے دے اور جس سے چاہے حکومت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت. سبھی خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کے مفید نکات کو بھی جان لیتے ہیں. تفاسیر میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے مکہ فتح کر لیا تو مسلمانوں سے ایران اور روم کی فتح کا بھی وعدہ کیا. اس وقت منافق لوگ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جبکہ کئی دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی جب خندق کھودی جا رہی تھی. چنانچہ خندق کھودنے کے وقت جب حضور گرامی نے ایک سخت پتھر پر کدال ماری اور اس سے چنگاریاں اٹھی تو آپ نے فرمایا، میں نے ان چنگاریوں میں جبرائیل کے ذریعے مدائن اور یمن کے محلات کو فتح ہوتے دیکھا ہے. یہ سن کر منافقین تمسخر آمیز انداز میں ہنسنے لگے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت میں خدا کی طرف سے عزت اور ذلت دینے کا ذکر ہے، تو یہ خدائی قانون اور اس کے اپنے طریقہ کار کی وجہ سے ہے، ورنہ بغیر کسی وجہ سے اللہ نہ تو کسی کو عزت دیتا ہے اور نہ ذلت. مثلا ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص خدا کے لیے تواضع اور فروتنی اختیار کرتا ہے خدا اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے خدا اسے ذلیل کر دیتا ہے. بہار الانوار جلد 16 صفحہ 265. جو لوگ غیر خدا سے عزت چاہتے ہیں قرآن پاک ان پر شدید تنقید کرتا ہے اور فرماتا ہے، ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. سورہ نساء 139. اس بنا پر ذلت اور عزت خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے راہ ہموار کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کے اچھے اور مفید نکات کے بعد آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں. ایک، تمام حکومتوں کا حقیقی مالک خدا ہے. غیر خدا کی حکومتیں عارضی، وقتی اور محدود ہوتی ہیں. 2، اب مالک وہی ہے، پس دوسرے صرف امانت دار سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، لہٰذا اصلی مالک کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. 3، جب انسان ملک کا مالک نہیں ہے تو پھر اسے حاصل کرنے پر اتراتا کیوں ہے اور اس کے کھو جانے پر مایوس کیوں ہو جاتا ہے. 4، خداوند عالم جس کو شائستہ اور لائق جانتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جناب طالوت علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی. 5، حکومت اور حاکمیت میں انسان کی دلچسپی اور لگاؤ بڑھ جاتا ہے. تنزع الملک نزع اکھاڑنے کے معنی میں ہے، جو کہ ایک قسم کی دلبستگی کی علامت ہے. 6، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسروں سے اس بات کی توقع نہ رکھیں. 7، توحید دعا اور عبادت میں ایک ضرورت ہے. بیدک الخیر، مناجات شعبانیہ میں پڑھتے ہیں کہ الہی بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی. 8، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے خواہ کسی کو عطا کرے یا واپس لے لے سب خیر ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جلدی میں فیصلہ کر لیں اور اس کے فلسفے کو نہ سمجھ سکیں. 9، برائی کا سرچشمہ عز و ناتوانی ہے. جو کوئی ہر کام پر قدرت رکھتا ہے سوائے خیر کے کچھ انجام نہیں دیتا. تو ناظرین، ہم نے جانا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اونچی اور اعلیٰ نسل کے انسان ہیں اور ہم خدا کے دوست ہیں اور ہم پر 40 دن سے زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا. یہی نسلی برتری کی وجہ ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم ستم کرتے ہیں اور خود کو لوگوں سے اچھا سمجھتے ہیں. تو ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.